میں بغض نہ رکھو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں سب لوگ بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ عیب تلاش نہ کرو نہ عیب لگاؤ، حسد نہ کرو جلو نہ، اللہ کے بندے ہو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ لیکن آج حسد کتنی پائی جاتی ہے؟ الیکشن کے ٹائم دیکھا جاتا ہے پردھانی ماں ہو رہے بہو رہے سب ٹھاڑ ہو جاتے ہیں، جن کا ایک کو ووٹ نہ ملے انہوں ٹھاڑ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا بیٹھا کہ بیٹھ جائے تم کا کو دی ہو کہیں ہم جیتی چاہے ہاری، لیکن ہم پردھانے ہم فلن وقت جیتے نہ دے بس وہ کام ہراوے خاطر کھڑے ہوئے۔ یہ نیت کیسی ہے؟ حسد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حسد سے منع فرمایا۔ حسد کرو اور راتوں دن نماز میں پڑے رہو سب بیکار ہے۔ بخاری کی حدیث میں الحسد یاکل الحسنات، حسد جلن نیکیوں کو ایسا کھاتے کما تاکل النار الحطبا، جیسے کہ آگ لکڑیوں کے ڈھیر کو کھا جاتی ہے، ایسی نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے آپس میں حسد نہ کرو، جلن نہ رکھو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم لوگ صرف کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، اور پاوے تو اندر اندر نس کاٹ لیں اور کہتے بھائی۔ بھائی تو صحابہ بن کے دکھائے ہم کو کہ صحابہ نے نبی کریم کی آواز پر ایسا لبیک کہا کہ 1400 برس گزر گئے، صحابہ کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہو گئے۔ وہ بھائی چارہ رکھتے تھے۔ جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوا تو میرے نبی نے مکہ چھوڑا، مکہ میں پیدا ہوئے، کعبہ مکہ میں، آب زمزم مکہ میں، عرفات مکہ میں، سب کچھ مکہ میں۔ لیکن جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو میرے نبی نے ہجرت کی، وطن چھوڑ دیا۔ اے لوگوں، آپ بھی اگر کہیں ایسے جگہ پڑ جاؤ جہاں نماز روزہ میں دقت ہو، دین پر عمل کرنا مشکل ہو، تو تم وہ وطن چھوڑ دو، بستی چھوڑ دو، اور ایسی جگہ جا کے گھر بناؤ جہاں تمہارا دین پر عمل ہو سکے، کیونکہ ہجرت میرے نبی نے کیا ہے۔ تم پر بھی وقت آئے تو تم بھی ہجرت کر جاؤ۔ نعرہ رسالت، محبت سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، جب آپ لوگوں کو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے داد دیں۔ جب بات سمجھ میں آئے آپ کہیں گے سبحان اللہ، تو حضرت کو سکون ہوگا کہ ہماری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنی جستجو، ہم بے وفا ہیں جہاں بے وفا ڈھونڈتے رہے، اور محروم یوں کی دور میں کن حسرتوں کے ساتھ ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بول۔ جہاں لوگ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ہجرت کرو۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہجرت کی۔ مکہ کا کوئی جواب ہے دنیا میں؟ ہجرت کر جاؤ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان بیچا، دوسرے آدمی نے خریدا، اور پھر گئے رجسٹری کرانے کے لیے حضرت علی کے دربار میں۔ اس وقت وہ امیر المومنین تھے، تو دونوں نے کہا، ایک نے کہا میں نے مکان بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا، لکھو رجسٹری کرو۔ تو حضرت علی شیر خدا نے منشی سے کہا لکھو۔ قلم کاغذ اٹھایا تو حضرت علی بولنے لگے، بینامے کا مضمون سن، بولے لکھو۔ ایک گھمنڈی نے دوسرے گھمنڈی سے مکان خریدا، وہی اپنے صدقت الغافل
والحد الرابع غیر معلوم، اور چوتھی حد کا پتہ نہیں، امیل جنت و امیل نار، کہ گھر والا جنتی ہے تم بھی گھمنڈی یہ بھی گھمنڈی، یہ کہتا میں نے اپنا مکان بیچا، اپنا مکان سمجھا یہ بھی گھمنڈ، اور تو نے خرید کر اپنا مکان سمجھا تو بھی گھمنڈ میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بنا دے۔ کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہے مکان زمین پہ کھیتی پہ بنا دے، ایسی زمین بتا جائے تمہاری کھیتی سے کتنی ہے، دوسرے لوگ وارث ہو جائیں گے۔ بہرحال حضور نے ہجرت کی، آپ سے بھی وقت آئے تو ہجرت کر دی۔ حضور گئے مدینہ، اور جب مدینہ پہنچے تو مکہ سے بہت مسلمان حضور کی محبت میں ہر بار بیوی بچے زمین جائیداد سب چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، 400 کلومیٹر دور، وہاں کے غریبی کی زندگی۔ تو حضور نے مدینے کے انصاریوں کو بلایا اور فرمایا مدینے کے انصاریوں یا مکہ کے مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے نام پر سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، یہ سب تمہارے بھائی ہیں، آپس میں تم لوگ بھائی بھائی ہو۔ تو مدینے کے انصاریوں نے جب کہا یہ سب ہمارے بھائی ہیں، کہا، تو مدینے کے انصاری آئے ایک ایک کر کے اور ایک ایک مکہ کے مسلمان کو پکڑا، کہا چلو تم ہمارے بھائی، چلو تم ہمارے بھائی، سب کو ایک ایک کر کے مدینہ والے لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک صاحب شریف بچے مکہ سے آنے والے کون؟ حضرت علی شیر خدا، ان کو کسی نے نہیں بلایا، تو حضرت علی رو گئے۔ حضور نے فرمایا علی رو رہے ہو؟ علی کہتے ہیں سب کو تو مدینے والوں نے اپنا بھائی بنایا لیکن ہم کو کسی نے نہیں بنایا۔ تو حضور فرماتے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں۔ جب حضرت علی کو حضور نے اپنا بھائی کہا، فرمایا علی یہ سب تو مدینے والوں کے بھائی ہیں، تم میرے بھائی ہیں۔ تو علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ بہرحال سب لوگ مدینے والے بھائی بنا کے لے کے گئے۔ ایک انصاری مکہ کے ایک مسلمان عبد الرحمن کو لے کے گئے اور کہا سنو تم ہمارے بھائی ہو، میرے نبی نے فرمایا ہے اور بھائی کا آدھا آدھا حق ہوتا، تمہارے پاس مدینہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس مکان بھی ہے، باغ بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، تو آدھا مکان تمہارا آدھا ہمارا، بانٹ دیا مکان۔ باغ لے گئے، باغ بھی بانٹ دیا، کھجور کے باغ میں کہ آدھی بگیا تمہاری، آدھی بگیا ہماری، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، بھائی کا آدھا حق ہوتا۔ اس کے بعد کہا میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، ہمارے پاس یہاں کوئی بیوی نہیں ہے، لہٰذا تم میرے بھائی ہو، میرے دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو بیوی تم کو پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دوں اور تم اس سے اپنا نکاح کر لو تاکہ بیوی تمہارے نکاح میں ہو جائے۔ یہ بھائی کا آدھا آدھا حق ہوتا ہے، بیوی بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ نہیں کہا کہ گرہرکی کا چھوڑ دو کرکی سے تم کو، بلکہ فرمایا دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں اچھی لگے اس کو میں طلاق دے دوں، اس سے شادی کر لوں۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ کے مسلمان، بڑے غیرت مند مسلمان، انہوں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی یہ گھر بھی تمہیں مبارک ہو، باغ بھی تمہیں مبارک ہو، یہ بیویاں بھی تمہیں مبارک ہو، ہم کو مدینے کی بازار کا راستہ بتا دو، کچھ پیسے میرے جیب میں ہیں، میں تجارت کر کے اپنی زندگی گزاروں۔ اتنے غیرت مند مسلمان، اور گنڈارا کا آدمی ہو تو سب بٹول لے، آدھا گھروں لے لے، بگیوں لے لے، مہروں لے لے، لیکن وہ کتنے غیرت مند تھے،
کہا سب تمہیں مبارک ہو، تم مجھے مدینے کی بازار کا راستہ بتا دو، ہم تجارت کر کے زندگی گزار لیں۔ گئے قینقاع، مشہور بازار تھی مدینہ منورہ کی، انہوں نے بتا دیا تو کچھ روپیہ ان کے جیب میں تھے، گیا پنیر خریدے عبد الرحمن اور دوسری جگہ بیٹھ کے بیچے تو اللہ نے اس میں برکت دی، پھر خریدا پھر بیچا۔ چند دنوں میں عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے وہ برکت دی کہ ملک شام سے تجارت کا مال منگانے لگے تو 700 اونٹوں پہ ان کا مال لد کے آنے لگا۔ 700 اونٹ لین لگ گئی ایک کافی منزلوں تک، اور اعلان ہوتا تھا کہ اے لوگوں آج ملک شام سے عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا مال آنے والا ہے۔ کوہرام مچ جاتی، یہ برکت اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو عطا فرمائی۔ پتہ چلا انسان جب کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، خدا پر بھروسہ کرتا تو اللہ اسے بے شمار عطا فرماتا۔ اب آج کل دیکھا جاتا ہے پیر جہاں کھانا گھٹی بچل دے ہیں مریدن کی ہیں دورہ کر یہ نہ ہوئے پہ گلا ہم محنت کر کے میرے پیغمبر نے کھائی ہے۔ ہجرت نبوت سے پہلے حضور لوگوں کا مال لیتے تھے اور ملک شام جاتے تھے، بیچتے تھے، بیچ کر لاتے تھے، پیسہ سب دیتے تھے۔ تب مکہ والے حضور کو مزدوری دیتے تھے تو اسی مزدوری کے پیسے سے میرے نبی روزی کھاتے تھے۔ ہمارے پیغمبر نے تعلیم امت کے لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر بوجھ نہ بنے۔ اور آج کل اللہ رحم کرے، ایک پیر صاحب ایک گاؤں میں یہاں پہنچے تو لوگ دیکھیں تو مرید ہوئی گئی، ایک آدمی مرید ہوئی کہ وہ اپنے گھر اپنے مہروز کہتے ہیں بہت بڑے پیر آئے مرید ہوئی چل تو ہوئی جا تو عورتیا کہ تو لے لے جنت تو کا زیادہ ضروری ہے ہم نہ ہوئی نہیں مرید بیچارہ مرید ہوئے گا تو پیر صاحب کے دعوت لی، پیر صاحب آئے تو سعودیہ کے کمبل لہا بچھائی، پیر صاحب بیٹھے، اب وہ انتظام کرو، پیر صاحب کمبلوا کا دبائے دے یاری کہاں سے لایا رہا ہو، بہت اچھا لگا تھا، بڑا بولو تھا کہاں سے لایا رہا، جان گا میرے پیر صاحب کو پسند آئے گا۔ جب پیر صاحب کھانا پینا کھائے چلے وہ کمبلوا لپیٹ کے کندھے بھیج دی پیر صاحب کندھیا ہی لیا، ان کو شرم آیا نہیں کہ پیر ہوئی کے کمبل لا دے جائے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دعوت لیا، پھر آئے، جب پھر بیٹھے تو انتظام کرو، پیر صاحب چورن میرے کو گھر میں لا کے یار وہاں ایک بکسا بہت بڑھیا دیکھیں تو گئے ہو گئے چادر دبا کا ہے بہت مضبوط ہے یار، کہاں سے لایا رہا کتے ملا تھا، تو جان گیا کہ حضرت کا پسند ہے، اور جب کھا کے جائے لگے تو بکسوا اٹھوائے گا، پیر صاحب موڑے بھائی نہیں لگتی 4 بھائی چھا کے بکسا تن کو شرم ہے لے کے چل دی۔ اب وہ گھر کے عورتیاں بیچاری پریشان کا حال لائی، پیروا جب آتے تو کھانوں کھاتے سامان وہ لے کے جاتے، یا اللہ اسے کیسے چھٹکارا ہے، لیکن اب مرد کے آگے ہو کے چلے گئے۔ ایک دن پیر صاحب بغیر دعوتیں لیے چلے، بغیر دعوتیں کے چلے آوے ڈھک کر، عورتیاں دیکھیس اور مردوا رہے نہیں، عورتیاں دیکھیس تو پریشان میں کہا اللہ ہوتے پیروا آوتے پھر کچھ نہ کچھ لے گئے، وہ عورتیاں کے گھر میں کچھ نہیں پڑے تو لوڑوا جسے مسالہ باٹت رہا ہوئی پتھر وہ اٹھائے سو لے کے مارے جب تک پیر صاحب آگے وہ مارس پنجا اور پیر صاحب پچھیلے تو بھئی پتھرہ ہیں کہا ہے پٹ کا دھرے عورتیاں کہ تم کو کوٹے خاطر لگی، اب پیر صاحب کھڑبڑانے سمجھی معلوم ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، وہ پیر صاحب لوٹے لگے، جیسے لوٹے لگے ویسے وہ مرید جو رہے آئے گا، جب آوا تو دورہ حضرت سے مسافہ کھاتے، اور جب مسافہ خاطر ہاتھ بڑھے تو پیر صاحب جانے پکڑے تو بوٹے کھاتے، تو پیر صاحب پچھلتے چلے جائیں، وہ حضرت کریں اور پیر صاحب پچھلتے چلے جائیں۔ جب مسافہ نہیں ملیں تو وہ آدمی وہ گھرے آوا اپنی بیوی سے کہا گا کہ آرے پیر صاحب کا کچھ کہہ دیے ہے ان کا ہے ان غصہ کے مسافہ نہیں ملا ہوتا کچھ کہے ہے تو اس کا کہہ دیا آئے رہا ہے لوڑوا اٹھائے لیے جات رہا ہے چھوڑ لی ہے وہی غصہ نہیں اور لوڑوا مہارے بھرے رہے تو دیکھے تو ہو کے سمجھ میں آئے کہ مطلب کرنا چاہنا ہوا تو کیسا کہ ہمارے پیر صاحب کا لوڑوا نہیں دیے لا لوڑوا ہی
وہ اٹھائی لڑھواؤ دورہ پیر صاحب لگے حضرت اب حضرت سنین تو اور بھاگے لگے وہ بیچارہ دیکھ آتے دورے کے لیے جاؤ حضرت بھاگے کہ آج بغیر کوٹے نہ مارے وہی دن سے پیر صاحب کے گاؤں چھوٹ گئے آج پیر بنتے ہیں رسول اللہ کی سنت چھوڑ بیٹھے ہیں میرے نبی اپنے قوم پر کبھی بھاری نہیں بنے ہیں میرے نبی نے تجارت کر کے محنت کر کے روزی کھائی ہے اپنی تعلیم امت کے لیے کہ اے لوگوں کسی کا بوجھ نہ بنے حق حلال روزی انسان کی عبادت میں نکھار پیدا کرتی ہے اس لیے لوگوں محنت کر کے کھاؤ تجارت کر کے کھاؤ میرے نبی تجارت سکھانے بھی آئے اسی لیے حدیث پاک میں تجار الصادقون سچی تجارت کرنے والے مال انبیاء یوم القیامہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو دنیا میں سچی تجارت کریں گے اللہ ان کا قیامت کے دن حشر اپنے نبیوں کے ساتھ فرمائے اس لیے لوگوں حلال روزی کھانے کی کوشش کرو اور جیسے کوشش کرو گے ویسے ہی اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے تو میرے نبی رحمت بن کر کے آئے لڑکیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ لڑکیاں زندہ مار دی جاتی ہیں ایسے وقت میں میرے نبی تشریف لائے فرمائے لوگوں جس کے یہاں 3 بچیاں پیدا ہو گئیں اور تینوں کو اس نے صحیح طور سے پالا پوسا جوان کیا اور شادی کر کے ان کا گھر بسا دیا تو تینوں کے بدلے میں اللہ ان کے ماں باپ کے لیے جنت کو واجب فرما دے تو ایک صاحب اٹھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں بڑا بدنصیب ہوں ہمارے یہاں 3 بچیاں نہیں ہیں 2 ہی ہیں تو ہم جنت کیسے پائیں گے تو سرکار فرماتے گھبراؤ نہیں اگر 2 ہی بچیاں ہیں اور دونوں کی خوش دلی سے تم نے خدمت کی جوان کر کے گھر بسا دیا تو اللہ 2 ہی کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میرے ہاں 1 ہی بچی ہے میں کیسے جنت پاؤں گا تو سرکار فرماتے ہیں اگر 1 ہی کی تو نے خدمت کر لی تو 1 ہی کی وسیلے سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا اس لیے بچیوں کا بڑا مقام ہے جب بچی ہوتی ہے تو اللہ اس کی وسیلے سے روزانہ گھر میں 10 رحمتیں بھیجتے اور جب بچی جوان ہو کے شوہر کے گھر جاتی تو اس کے قدموں کی برکت سے شوہر کا گھر مثل جنت بنتا اور جب اسی کی گود میں کوئی بچہ آ جاتا تو بچے کی جنت اس کے پیروں کے نیچے ہو اسی لیے حدیث شریف میں مدینہ منورہ سے ایک قافلہ جہاد کے لیے نکلا حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا تو ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں بھی جنگ میں جاؤں فرماتے ہیں جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم کے پاس گیا وقلت اور میں نے کہا استشیرک نغزو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں اجازت دے دو میں بھی میدان کے طرف چلا جاؤں مجاہدین کے ساتھ میں بھی جنگ لڑوں اور شہادت لے کر کے جنت حاصل کر لوں تو جب جابر نے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا یا جابر حل امک حیا اے جابر کیا تمہاری ماں زندہ ہے قلت نعم میں نے کہا ہاں سرکار نے فرمایا الزمھا اے جابر جاؤ اپنے ماں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو فإن الجنت تحت رجلها پس بے شک جنت تو تیری ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے شہادت لے کے جنت نہ لے بلکہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت لے لے جنت تو تیری ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے تو اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے لیکن آج ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں لیکن اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن مکہ کی ایک پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس، اس پہ بکریاں چرا رہے تھے اور پتھر کے اوپر سر رکھ کے سرکار سو رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی۔ اتنے میں حضور کا بہت بڑا دشمن ابو جہل پہنچ گیا، دیکھا کہ سر پہ تکیہ پتھر کی لگائے محمد سو رہے ہیں، سر کے نیچے پتھر ہے، لا اوپر سے پتھر مار دیں تاکہ کچل جائے سر اور یہ ختم ہو جائیں، ان سے چھٹی مل جائے معاذ۔ ابو جہل بڑا دشمن تھا، اٹھایا پتھر اور سرکار پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے تو اوپر سے ابو جہل نے پتھر مارا، سرکار کا سر زخمی ہو گیا۔ ابو جہل وہاں سے بھگا، ابو جہل کی لونڈی ساتھ میں تھی، لونڈی نے دیکھا کہ بغیر قصور کے میرے مالک نے محمد کو مارا ہے، تو وہاں سے روتی ہوئی آئی اور خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑ کے اور سسک سسک کے رونے لگی۔ اتنے میں حضور کے چچا امیر حمزہ بہت بڑے پہلوان تھے عرب کے، گھوڑے پہ بیٹھے تیر و کمان لے کے جنگل جا رہے تھے شکار کرنے۔ جب کعبہ کے دروازے کے پاس سے امیر حمزہ کا گھوڑا گزرا، امیر حمزہ نے ابو جہل کی لونڈی کو سسک سسک کر روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے لونڈی کیوں رو رہی ہے؟ کہا، امیر حمزہ تمہاری غیرت مر گئی، حیا نام کی کوئی چیز نہ رہ گئی تمہارے پاس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عرب کے مشہور پہلوان میں تم شمار کیے جاتے ہو اور تمہارے بھتیجے محمد اتنے اچھے اتنے نیک اور لوگ ان کو ستا رہے ہیں اور تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں بیدار ہوتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جبھی ابھی تمہارے بھتیجے محمد ابو قبیس پہاڑی پہ بکریاں چرا رہے تھے، پتھر کی تکیہ لگائے سو رہے تھے، میرا مالک ابو جہل گزرا، بغیر غلطی کے اٹھا کے پتھر مارا تمہارے بھتیجے کے سر پر، ان کا سر زخمی ہو گیا۔ افسوس ہے کہ تم عرب کے بہادر ہو اور تمہارا بھتیجا اتنا بے مثال مارا جا رہا ہے اور تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ تاب امیر حمزہ نے سنا، غیرت آئی، پوچھا ابو جہل ہے کہاں؟ اشارہ کیا، لونڈی نے کہا وہ بیٹھا ہوا۔ امیر حمزہ گئے اور کھینچ کر ایسی کمان ماری اس کے سر پر کہ اس کا سر کٹ گیا ایک طرف، اور فرماتے ہیں تو نہیں جانتا کہ محمد میرے بھتیجے ہیں؟ یہ کہا اور پھر وہاں سے پلٹے۔ امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، شکار کرنے کا ارادہ ختم کر دیا، پلٹ کر حضور کے گھر گئے خیریت معلوم کرنے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حضور لیٹے ہیں، حضور کی بیوی خدیجہ کپڑا جلا جلا کے سر میں رکھ رہی ہے، سر سے خون گر رہا ہے سرکار کے۔ امیر حمزہ دیکھے تو رونے لگے، کہے میرے بھتیجے غم نہ کرنا، ابھی ابھی میں تمہارا بدلہ لے کے آ رہا ہوں، اس کا سر پھاڑ کے آ رہا ہوں، غم نہ کرنا میرے بھتیجے۔ تو حضور کا جواب سنو مسلمانوں، حضور نے کہا اے چچا آپ میرا بدلہ لے کے آئے ہیں، خدا کی قسم مجھے کوئی خوشی نہیں۔ ارے کوئی خوشی نہیں؟ کہاں بدلہ لیا ہے آپ نے؟ بدلہ لینے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ کہا بیٹا تب تیری خوشی کس چیز میں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے چچا بدلہ لینے میں مجھے خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب تم اسلام قبول کر لو گے جو پہلے آیا۔ امیر حمزہ کہتے ہیں میرے بھتیجے اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول، 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 اللہ کے بندے اور
یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ بدلہ لینے سے خوش نہیں، اور آج ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ لینے والا کامیاب نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی تو ایسی زندگی تھی کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے